السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے مختلف ناموں کا ورد کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جیسے اللہ کا نام ہے خبیر، تو کوئی 1,00,000 مرتبہ یا خبیرو ہی پڑھتا رہے، اور اسی طرح دیگر وظائف جو ہیں ان کے متعلق شرعی نقطۂ نظر کیا ہے؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف دعائیں سکھلائی ہیں، اپنے صحابہ کو بتائی ہیں، ازواج مطہرات کو بتائی ہیں، اور ان دعاؤں کا بے حد اثر بھی موجود ہے۔ یعنی آپ یوں دیکھیں کہ ایک دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسے پڑھے گا اس پر پہاڑ برابر بھی قرض ہوگا وہ ادا ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے پڑھا تو انہوں نے بتایا کہ جی بالکل پریکٹیکل ہمارے ساتھ ایسا ہوا، اور آج بھی لوگ اس دعا کو پڑھتے ہیں تو وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو ان وظائف میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو یہ تو وہ وظائف ہیں جو مسنون وظائف ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جتنی بھی وہ دعائیں ہوں گی یا وہ وظائف ہوں گے وہ کسی حدیث سے ثابت ہوں گے۔ دوسرا وہ وظائف ہیں یا وہ دعائیں ہیں جو قرآنی دعائیں ہیں یا قرآنی وظائف ہیں۔ قرآن مجید میں کسی پیغمبر کی کوئی دعا اللہ نے کوڈ کر دی، قرآن مجید میں ویسے کوئی دعائیہ کلمات آ گئے، تو ایسے کلمات کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بطور دم کے بھی آپ انہیں پڑھ کر جو ہے وہ دم بھی کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی اپنی کوئی ضرورت ہے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ وظیفہ آتا ہے، رب لا تذرنی فردا، کوئی پریشان ہے تو وہ یہ بار بار پڑھے، رب لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑ۔ تو یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن یہ جو عمل ہے، اور دیکھیں ان دعاؤں اور وظائف کا ایک خاص معنی ہے، اللہ سے التجا کی جا رہی ہے، اللہ سے مانگا جا رہا ہے، رب لا تذرنی فردا، اللہ مجھے تنہا مت چھوڑ، ٹھیک ہے؟ اور جتنی بھی دعائیں ہیں ان میں اللہ سے مانگا جا رہا ہے، اور یہ دم بھی ایک طرح کی دعا ہی ہوتی ہے کہ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو شفا دے دے۔ دم آپ جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم سکھلائے ہیں تو ان پہ آپ غور کریں تو وہ در حقیقت اگر ان کی آپ بنیاد میں جائیں تو وہ ایک طرح سے دعا ہی ہیں۔ پھر جو قرآنی آیات ہیں وہ تو قرآن میں برکت ہے، آپ پڑھیں اور پڑھ کر جو ہے وہ دم کریں تو انشاءاللہ شفا ہوتی ہے۔ پورے کا پورا قرآن مجید کوئی بھی کہیں سے بھی آپ آیت لے لیں، اسے پڑھیں، انشاءاللہ اس میں شفا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پورے کا پورا قرآن مجید شفا ہے۔ لیکن یہ جو طرز عمل ہے کہ ایک نام لے لینا اور اس کو یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو، نہ اس کے آگے کوئی بات ہے نہ اس کے پیچھے کوئی بات ہے، ایسا طرز عمل ہمیں نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے، نہ صحابہ کرام سے ملتا ہے، نہ سلف صالحین سے، اللہ والوں سے ایسا ہمیں کوئی طرز عمل نہیں ملتا کہ کسی نے ایسا کیا ہو۔ تو یہ جو اس طرح کے ورد ہیں یہ عموماً جو ہے نا وہ لوگ کرتے یا کرواتے ہیں جن کے جو ہے نا وہ دموں میں اور ان سارے معاملات میں اور کئی غلط چیزیں شامل ہوتی ہیں، وہ کچھ چیزیں صحیح بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ عوام لوگوں کو تو نہیں پتہ ہوتا، وہ بس یا خبیر وہ ورد کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسا کوئی بھی ورد جو ہے وہ ہمیں تو نہیں ملتا، نہ آپ کے اصحاب کی سنت ہے، نہ آپ نے کوئی رہنمائی فرمائی اس حوالے سے۔ ہاں پورا قرآن مجید موجود ہے، مسنون دعائیں موجود ہیں، اور اگر آپ اپنی زبان میں ہی اردو میں ہی کوئی دعا پڑھیں اور اللہ سے مانگیں تو وہ بھی موجود ہے۔ آپ عربی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں آتا، آپ اپنے دل کا حال اللہ کے سامنے اپنی زبان میں بیان کریں، یا اللہ میری یہ حالت اور کیفیت ہے، یا اللہ تو جانتا ہے، یا اللہ اس میں میری مدد فرما۔ یہ بھی اپنی جگہ ایک نیکی ہے، لیکن اس طرح کے ورد جو ہیں یہ درست نہیں ہیں۔